پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان کا نہایت اہم صوبہ خیبر پختونخوا پچھلے دنوں خوب خبروں کا مرکز رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ رہی ہے وہاں کے وہ وزراء جن سے ناراض ہو کر عمران خان صاحب نے یا وہاں کی حکومت نے ان کو کابینہ سے نکال دیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی اور دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے کا اندیا دیا، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا. اس دوران یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ کچھ وزراء حکومت کے خلاف سازش میں ملوث تھے. یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ وزراء صحیح سے کام نہیں کر رہے. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے ہیں. یہ تمام باتیں ہوتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور BRT کے حوالے سے بھی خبروں میں رہتا ہے. پھر گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران جب فاٹا کا انضمام ہوا اس کے بعد فاٹا کے حوالے سے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ذہن میں ہیں. یہ تمام موضوعات ہیں جس پر بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے اور گفتگو ہوتی رہنی چاہیے. آج ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان صاحب موجود ہیں. شاہ فرمان صاحب پچھلی حکومت میں وزیر رہے ہیں. بہت اہم ذمہ داریاں ان کے پاس رہی ہیں. خیبر پختونخوا کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اب گورنر ہیں لیکن سیاسی معاملات پر ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انتظامی معاملات پر بھی ان سے سوالات کریں گے. شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میرا آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ شہرام ترقی اور عاطف خان سمیت 3 وزراء کو کابینہ سے فارغ کیا گیا حکومت کی جانب سے. پھر کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب نے اندیا بھی دیا کہ ان کو واپس لایا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا میں جو سیاست ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے واضح طور پر کہ 2 دھڑے ہیں وہاں پر جن کے درمیان کھینچا تانی ہو رہی ہے. آپ بطور سیاستدان کس طرح سے دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کی سیاست کو جو آج کل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں ایک ایسے عہدے پر بیٹھا ہوا ہوں جو کہ نان پولیٹیکل ہے. میں نان انٹرفیرنس پر یقین رکھتا ہوں اور کیبنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہوں. یقیناً چیف منسٹر کو جو معزز وزراء تھے ان کو اور پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہوگا. نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ کیوں نکالے گئے اور نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر نے اندیا دیا ہے یا نہیں دیا. چونکہ یہ کسی اور کے ڈومین میں بات اسٹیپن والی بات ہوگی تو جس طرح میرا ڈیزگنیشن مجھے الاؤ نہیں کرتا میں اس کے اوپر نہ کوئی کمنٹ کرتا ہوں نہ میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دس از انفارچونیٹ. ہاں صحیح ہے، لیکن صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ بطور سیاستدان اس پر کیسے کامنٹ کریں گے کیونکہ آپ ایک سیاستدان بھی تو ہیں. تو آپ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اختلاف رائے، یہ کہا جاتا ہے، اور یہاں خیبر پختونخوا میں اگر اختلاف رائے ہے کچھ وزراء کو موجودہ حکومت کی کارکردگی سے تو کیا ان کو سزا کے طور پر ہٹایا جا سکتا ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ آپ چلیں، آپ کا جو عہدہ ہے وہ نان پولیٹیکل ہے، لیکن بطور سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اظہار اختلاف رائے جو ہے اس کی بنیاد پر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے وزراء کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اختلاف رائے سب کا حق ہے، اختلاف رائے بھی ہونی چاہیے اور اختلاف رائے کا ایک طریقہ کار بھی ہے. اگر تو آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اس کا طریقہ کار جمہوریت کے روح کے منافی ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. تو اگر اختلاف رائے ہے اور وہ اختلاف رائے کے طریقہ کار کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اختلاف رائے ہے اور وہ اختلاف رائے کے طریقہ کار سے متصادم ہے تو وہ بھی ڈیموکریسی کے روح کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن گورنر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی وزراء کو نکالنا، پھر واپس لانے کا اندیا دیا جانا، پھر ایک کھینچا تانی، پھر پریس کانفرنسز، پھر ایک بیان، پھر اس کے جواب میں دوسرا بیان، یہ سب کچھ جو ہوا آپ کے خیال میں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی اور بطور حکومت نقصان ہوا، فائدہ ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں، میں بالکل اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اختلاف رائے بھی ہونی چاہیے اور اختلاف رائے کا جو ہے وہ وجوہات بھی ہونی چاہیے اور وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہونی چاہیے، اس کی ویریفیکیشن بھی ہونی چاہیے. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر اختلاف رائے کا میں نے پھر سے کہا ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کیبنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس سے چونکہ پروونشل چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ محمود خان ہے اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور اگر ان دونوں کا فیصلہ ہے تو میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہاں پر غلطی ہے کہاں نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ سارے
मैं सबसे सीनियर बंदा हूँ पार्टी में, सारे मेरे सामने पार्टी में आए हैं, सबके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़ाती राय भी पेश नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय का हक़ हर किसी को है और तरीक़ेकार के अंदर है कि आपने क्या, अगर इख्तिलाफ रखना है तो क्या वो इख्तिलाफ आप मीडिया पे ले जाते हैं, क्या वो इख्तिलाफ आप दूसरों के सामने रखते हैं, क्या इख्तिलाफ राय के लिए आपको पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग की बात होती है। मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरे लिए सब बराबर है और सब अजीज़ है और सब मेरे दोस्त भी है, और ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम होना चाहिए। लेकिन आपने इसके ऊपर सोचना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का जो रिएक्शन आया है या जो भी है, क्या कुछ तरीक़ेकार। अच्छा शाह फरमान साहब, ये मानिएगा कि 6 साल से ज़ायद हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने खैबर पख्तूनख्वा में, और तब्दीली की बात की गई, दावा भी किया गया और उस पर दोबारा वोट भी लिए गए। पिछले 6 साल में आपके ख्याल में किन शोबों में तब्दीली ला पाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? किन शोबों में इस्लाहात की जा चुकी हैं? कौन से काम हो रहे हैं? क्या मंसूबे हैं हुकूमत के पास? अब देखिए, सबसे 2 चीज़ें होती हैं किसी हुकूमत के पास। एक ये है कि आप गुड गवर्नेंस दें। गुड गवर्नेंस के मतलब ये है कि आप आम आदमी के राइट को प्रोटेक्ट करें और फैसले मेरिट के ऊपर करें, और आप विजिलेंट हो कि किसी डिपार्टमेंट में अकरबा परवरी ना हो और करप्शन ना हो। दूसरी बात है जो कि मैं समझता हूँ कि 20% वो किसी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो डेवलपमेंटल प्लान्स है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 6 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तरीक़ेकार के पहले जनाब ई टेंडर तक अब हाँ आ गए हैं कि अब टेक ए मैनूवर नहीं हो सकते, पेमेंट का तरीक़ेकार, तो डेवलपमेंटल काम के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी आई है और गुड गवर्नेंस के अंदर आई है। लेकिन आपने ये ज़रूर जहन में रखना होगा कि एक सिस्टम जो गला सड़ा है, और उसके अंदर आप ये समझें कि चीफ मिनिस्टर से लेकर किसी डिपार्टमेंट के पीएन तक सारे गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर वो पीएन की भी मर्जी ना हो तो शायद आप ऑफिस के अंदर किसी ऑफिसर के पास न जा सके। तो अगर निज़ाम उसी तरह गला सड़ा हो और ऊपर से एक टीम आ भी जाए तो उनके लिए बड़ी एक तकलीफ दह मरहला होता है सारे लोगों को ठीक करना। तो जो नीयत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, मिनिस्टर्स की, MPs की है, वो आपके सामने है जी। जो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने है, जो डेवलपमेंटल काम का तरीक़ाकार है वो आपके सामने है, जो एम्प्लॉयमेंट है मेरिट के ऊपर वो आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि पिछले 70 साल से नीचे का जो तरीक़ाकार है, जिसके अंदर ऑफिसर्स, वर्कर सारे वो है, वो एक डिफरेंट तरीक़ाकार था, उसके ठीक करने में भी वक्त लगेगा। लेकिन अभी तक की जो प्रोग्रेस है, मैं बहुत मुतमईन हूँ उससे। सही है। शाह फरमान साहब, ये फरमाइए कि आपकी एक इत्तेहादी जमात है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जो मरकज़ में और सूबे में आपकी इत्तेहादी है। क्या उनके साथ कोई वादा किया गया था कि उनके 4 में से एक शख्स को वजारत दी जाएगी, उनको वज़ीर बनाया जाएगा? क्या कोई ऐसा वादा मौजूद था जिसकी बुनियाद पर शिकवे पैदा हो रहे हैं? अगर आप मुझे ये बता सकें, कोई ये बता दे कि KP के अंदर बाप के 4 मेंबरान में से किसी को के साथ वादा किया था मिनिस्ट्री का, मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो किसी के साथ क्यों वादा करे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात करूँगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है ज़रूर वादे हुए होंगे और पूरे भी हुए होंगे, पूरे नहीं है तो उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। अच्छा शाह फरमान साहब, एक चीज़ मुझे और बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि इसमें जो वजारतें दी गई हैं, वज़ीरों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है,
اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ وزارتیں بانٹی بھی ان لوگوں کو گئی ہیں جو خود پاکستان تحریک انصاف کے پرانے نظریاتی کارکن نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اعتراض اپوزیشن کا کس حد تک درست ہے؟ اپوزیشن کو جو ہے یہ اعتراض ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ممبروں کا خیال نہیں رکھتی. مجھے یہ بتائیں ڈیموکریسی میں یہ اعتراض کدھر سے آ گیا کہ کسی اور پارٹی کے لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہے اور بہت درد ہے کہ ہم اپنے پارٹی کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے. انہی لوگوں کے خلاف انہوں نے بندے کھڑے کیے, انہی لوگوں کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑے, یہ جیت گئے ہیں, وہ ہار گئے. یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ اگر, اور یہ بڑی اچھی خبر ہے, آپ اس لیے اچھی خبر ہے کہ جو اپوزیشن کا کام ہے کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے, جو اپوزیشن کا کام ہے کہ گورنمنٹ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو وہ پن پوائنٹ کریں. اگر وہ نہیں ہے اور وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ میں پہلی دفعہ ڈیموکریسی میں اور پارلیمانی نظام میں سن رہا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو گورنمنٹ کے ممبران کے ساتھ بڑی سمپتی ہے. اچھا شاہ ایک چیز اور بتائیے کہ جو پشاور کا ایک بہت بڑا ایشو ہے BRT منصوبہ, اس میں کرپشن کی خبریں آتی رہتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے نیب کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ وہ اس پر انویسٹیگیشن کرے, تحقیقات کرے, لیکن صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ سے جا کے اس پر سٹے لے لیا. اب جب چیئرمین نیب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ BRT پر کیوں تحقیقات نہیں ہو رہے, وہ کہتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس پر تو سٹے لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی تحقیقات کے راستے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا شفافیت اور ایک جو کرپٹ نظام کے خاتمے کے حوالے سے ایک کوششیں حکومت کی رہی ہیں یا دعوے رہے ہیں, اس کی راہ میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جو خیبر پختونخوا میں وہ رکاوٹ بن رہی ہے؟ یہ بڑا کلیئر ہے. اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا تھا میرے خیال میں سپریم کورٹ نے کہ اس کے اندر جو ہے پہلے یہ منصوبہ مکمل ہو جائے, کیونکہ لوگوں کو جو تکلیف ہے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد ہو, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس کے اوپر کام ختم ہو جائے. تو اگر کہیں اناملیز ہے, کہیں غلطی ہے, تو اس کے اندر ضرور انویسٹیگیشن ہو. اب حکم امتناعی اس لیے نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن نہ ہو, حکم امتناعی اس لیے کہ اگر 2-3 مہینے کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہونے والا ہے, آگے سے گرمیاں آ رہی ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہے, تو اس کے اندر کوئی ہارڈل نہ ہو, پہلے یہ مکمل ہو جائے, پھر جس کی اچائی کی اس کو اچائی کا صلہ ملے گا, جس نے برائی کی اس کو برائی کا ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احتساب نہ ہو, مطلب یہ ہے کہ عوام پرزور اصرار کے اوپر اور ان کی خواہش کے اوپر کہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو جائے, اس کے اندر کوئی ہارڈل نہ ہو. یہ بات تو ٹھیک ہے عبدالرحمان صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ بھارت تاخیر کا شکار تو ہوا ہے نا. 36 ارب سے یا 39 ارب سے یہ منصوبہ 66 ارب روپے پر چلا گیا, یا بعض لوگوں کے خیال میں اس سے بھی زیادہ پر چلا گیا. تو اس سے اس کی لاگت بھی بڑی ہے, وقت بھی زیادہ لگا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ ایک تو پشاور خاص کر دہشت گردی کی وجہ سے پشاور کے اوپر بڑا پریشر آیا انٹائر پروونس سے. بہت سارے لوگ, پاپولیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینسس کے مطابق تقریباً 2 نیشنل اسمبلی وہ پوائنٹ سے رہ گئی, تو ایک کی بجائے 2 نیشنل اسمبلی, یعنی 50% آلموسٹ آبادی بڑھ گئی. تو ظاہر ہے کہ جب آبادی اتنی تیزی سے بڑھ جائے, اور خاص کر دہشت گردی کی وجہ سے جو پیریفری سے لوگ آئے اور جو سٹی کے اندر رہنے لگے, تو ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ تو ہونا چاہیے تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں جب BRT شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ غلط. اچھا آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر, وہ یہ ہے کہ یہ جو فاٹا کا انضمام ہوا, اس کے بعد ایک منصوبہ تھا حکومت کے پاس کہ فاٹا میں اصلاحات لائی جائیں گی, کوئی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے کوئی پروجیکٹس ہے. یہ کہاں تک پہنچا ہے وہ منصوبہ جو فاٹا کے حوالے سے حکومت کے ذہن میں تھا اور کاغذ پہ موجود تھا؟ فاٹا کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے, انضمام مکمل ہو چکا ہے. 100 بلین پر ایئر جو کمٹمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے لگے انشاءاللہ. اور جو 40 سال سے قبائلی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں, وقت آ گیا ہے ان کو ان کا صلہ ملنے کا. بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب, گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت اہم معاملات پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں. اوریہ صاحب آپ کو خوش آمدید. ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اوریہ صاحب, شاہ فرمان صاحب سے بات ہو رہی تھی ابھی بریک پر جانے سے پہلے, پروگرام کے پہلے حصے میں. عاطف خان اور شہرام ترکی کے حوالے سے میں نے ان سے 2 سوال کیے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے اندیا بھی دیا کہ ان کو واپس لے لیا جائے گا. خبریں لیکن خیبر پختونخوا سے یہ ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کو خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ آئیں گے تو وہ پھر وہی گروپنگ ہو جائے گی اور دوبارہ سازشیں ہو جائیں گی اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں. خبریں کچھ یہ ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو رضامندی کا اظہار کر دیا ان کو کابینہ میں واپس لینے کا, لیکن یہ مسئلہ بھی حل ہو نہیں پایا. تو خیبر پختونخوا میں ایک انسرٹنٹی کی کیفیت برقرار ہے وہاں کی حکومت اور کابینہ کے حوالے سے. دیکھیں, اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پشتون روایات کو جانتے ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پشتون روایات کے اندر جب ایک دفعہ کوئی بنیاد ایسی پڑ جائے تو پھر بڑی مشکل سے اس کو ختم ہوتی ہے. ظاہر بات ہے ٹرائبل سوسائٹی ہے, ٹرائبل سوسائٹی میں ان کے اپنے اپنے مسائل بن جاتے ہیں. پشتونوں کے ہاں ایک بہت مشہور لفظ استعمال ہوتا ہے تربور گروی. تربور گروی کہتے ہیں کزن کے ساتھ دشمنی, یعنی کزن جو ہے اس کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی اس کو اپنے سے بالا, اپنے سے بلند یا اس کے زیر سایہ کام کرنے کو ترجیح نہیں دی جاتی. وہ کہیں اور جا کے کام کر لیں گے, کراچی چلے جائیں گے کہیں اور, لیکن اگر کزن کی فیکٹری لگی ہو تو اس کے اندر کام نہیں کریں گے, تربور کے پاس نہیں جایا جاتا. تو یہ جو گرہ پڑ گئی تھی, یہ گرہ بڑی عجیب و غریب تھی. اور یہ گرہ جو ہے یہ پالیٹکس, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت کوئی اور ایسی سیاسی پارٹی جو ہے میسر نہیں ہے لوگوں کو. نظریاتی پالیٹکس جو تھی وہ خیبر پختونخوا کا بہت بڑا حصہ تھی. ایک طرف مسلم لیگ ہوتی تھی اور دوسری طرف کانگریس ہوتی تھی. کسی جگہ اتنی سٹرونگ نظریاتی سیاست نہیں ہوئی جتنی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے پنجاب میں نہ کانگریس اتنی مضبوط تھی, نہ کچھ اور مسئلہ تھا. یونینسٹ پارٹی ہوتی تھی اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ ہوتی تھی اور وہ سارا کا سارا وہی معاملہ چلتا. یہی حالت سندھ کی بھی تھی. لیکن خیبر پختونخوا میں نظریاتی لوگ تھے. باچا خان والے علیحدہ تھے, باچا خان سے ان کے مخالف بالکل دوسرے جو مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ علیحدہ تھے. تو اب وہ نظریاتی ختم ہو گیا, کوئی الٹرنیٹیو پالیٹکس نہیں. اے این پی میں اس طرح جا نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کے ساتھ اور طرح کی صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کی پالیٹکس جو ہے وہ کبھی اس نے اتنی پنپ نہیں پائی. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس گرہ کو کبھی درست کر سکیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جو تجربہ کر کے دیکھا ہے وہ تجربہ جسل میں انہوں نے اس کو کامیاب نہیں رہ سکا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ بھی کہا جائے خیبر پختونخوا میں پرانی جو ٹریڈیشنل فیملیز ہیں پالیٹکس کی, اس کا بڑا ٹرائبل سوسائٹی بڑی عجیب و غریب سوسائٹی ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں ایک جو ہے یہاں پنجاب میں بھی ظاہر ہے برادریاں یا پنجاب میں بھی ہیں اور ایک برادری دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن وہاں خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے ایک اور طرح کی گروپنگ ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ارشاد صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت, 2/3 سے زیادہ اکثریت سے وہاں پر ایک حکومت قائم ہے. ایک کانفیڈنس یہ بھی ہے کہ اگر ہم 2-4 لوگوں کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں, یا چلیں اگر میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کو تنبیہ کر دیتے ہیں, تو معاملہ تو کنٹرول کر لیا جائے گا. لیکن کچھ لوگ تو ظاہر عاطف خان کے ساتھ بھی ہوں گے, کچھ شہرام ترکی کے ساتھ بھی ہوں گے. ان کا بھی ایک کو 5-7 تو منسٹرز ہیں 5 کے قریب جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا کچھ اور لوگ بھی ہیں, کچھ ایم پی ایس بھی ہیں. تو یہ اس سے کیسے حکمت سے نمٹ سکتی ہے حکومت کہ گروپنگ بھی ختم ہو جائے اور وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت بھی, یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ بھی کمزور نہ ہو؟ دیکھیں, اس میں ایک تو پہلو یہ ہے ایم پی ایز کا اور کیبنٹ ممبران کا اور جو بالائی سطح ہے تحریک انصاف کی. ایک اور پہلو ہے, اس کو آپ دیکھیں کارکن کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. تحریک انصاف میں عاطف خان جو ہیں ایک تو سینئر رکن ہیں تحریک انصاف کے, پہلے دن سے ہیں اور ان کو نوجوانوں میں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہے. اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننا چاہیے, کہ وہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں. محمود خان ایک گروپنگ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, پارٹی میں مقبولیت کی وجہ سے نہیں بنے. تو پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں تھی, کیونکہ کوئی بھی ایک شخص جو تھا وہ پوری پارٹی میں مقبول نہیں تھا. وہاں یہ جو عاطف خان تھے یہ مقبول تھے. شاہ فرمان ہیں, عاطف خان ہیں, کیسر ہیں,
جو اسد قیصر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مقبول ہیں پارٹی کے اندر، کارکنوں کے اندر. تو اس وجہ سے خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی، اسی لیے اتنی جلدی خان صاحب اتنی جلدی ماننے والے یا معاف کرنے والے نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنے تحفظات پیش کیے، اپنی معروضات پیش کی، تو خان صاحب فوراً مان گیا اور انہوں نے وارننگ دینے کے بعد کہا کہ آپ کو واپس لے لیا جائے گا. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے محمود خان سے کہا بھی کہ جو غلطی ہو گئی وہ اس کی سزا ان کو مل گئی، اب آپ واپس لے لیں. اب اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر عاطف خان نے دل میں بات رکھی ہے یا شاہرام ترقی میں کہ ہمیں بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے، تو یہ آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتی ہے پارٹی کے لیے، حکومت کے لیے. لیکن فی الحال اگر محمود خان عمران خان کی بات نہیں مانتے تو صرف اس کو یہ نقصان نہیں ہوگا کہ عمران خان کی نظروں میں وہ ناپسندیدہ ٹھہریں گے، وہ کہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کا ورکر ہے، ڈیووٹڈ ورکر ہے، اور خاص طور پر نوجوان جو سرمایہ ہے پارٹی کا، اس میں بھی اس کی پوزیشن خراب ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ بالآخر یہ ان کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ جب یہ ان کو نکالا بھی گیا ہے تو ایک پیغام تو گیا ہے کہ جی اگر عاطف خان کو کیبنٹ سے نکالا جا سکتا ہے تو کوئی اور ناگزیر نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کارکنوں کو پتہ چلا ہے کہ اگر عاطف خان محفوظ نہیں ہے پارٹی میں اور اس کے خلاف سیاسی عناصر کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ایک پہلو ایسا ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے جتنی جلدی ان کو واپس لے لیا جائے گا، پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پارٹی اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی. ایک اور معاملہ جس کا میں نے ابھی شاہ فرمان صاحب سے ذکر کیا، اوریہ صاحب، وہ بی آر ٹی کے حوالے سے ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو بی آر ٹی کا معاملہ ہے اس میں پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا نیب کو کہ اس پر تحقیقات کریں، لیکن صوبائی حکومت نے جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا اور اس کی وضاحت کر بھی چکے ہیں چیئرمین نیب کہ جی ہم کیسے اس پر تحقیقات کریں، اس پر تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں، اور اس کی وضاحت ابھی شاہ فرمان صاحب یہ کر رہے تھے کہ یہ اس لیے حکومت نے جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہے تاکہ یہ منصوبہ تاخیر کا شکار نہ ہو. کیا اس بنیاد پر کہ منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے تحقیقات کو روکا جا سکتا ہے تب تک کے لیے جب تک یہ منصوبہ چل نہ جائے اور اس کے بعد تحقیقات ہو جائیں؟ یہ جواز جو دیا گیا ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے اوریہ صاحب؟ نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کے پی کے کی جو بیوروکریسی ہے نا، اس کو وہ اس طرح کسی طور پر بھی اپنے طور پہ کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہاں پنجاب گورنمنٹ میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں یہاں اسلام آباد گیا تو وہاں پر عمران خان کے پاس وہ جو تھے پرانے چیف منسٹر وہ بھی آئے ہوئے تھے جو آج کل وزیر دفاع ہیں. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں اتنی تیز رفتاری سے کیسے شہباز شریف کام کروا لیتا ہے، میں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، میری تو فائل نہیں گھومتی. تو ان سے کافی دیر سے اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ آپ بنیادی طور پر بیوروکریسی کو اس کے اسی پیس پہ چلنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ شہباز شریف ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی جیسے تیسے بھی ہے، وہ اس کو پیس سے اس کو آگے لے کے جاتا ہے اور وہ خواہ اس میں ڈانٹ کا استعمال کرے، بد زبانی استعمال کرے، کچھ کرے. یہ بی آر ٹی کا مسئلہ وہی ہے کہ بی آر ٹی جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ٹھیکیداری نظام اور بیوروکریسی کی ایک ملی بھگت تھی مستقل، اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال بن چکی ہوئی ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو، وہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں بے شک انکوائری کر لیں، کیونکہ اگر وہ سپریم کورٹ میں انکوائری ایک دفعہ چل پڑی تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو پاتا. پھر تو یہ ہوگا کہ وہ ٹھیکیدار کچھ الزامات لگائے گا، وہ وہاں سے الزام لگائے گا، وہ کہے گا میری فائل ایسے موو نہیں ہوئی، میرے 3 مہینے کے مسئلے تھے، پھر کہے گا 2 مہینے کا. یہ عجیب و غریب. یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آج انکوائری کا آغاز ہو جائے ڈیورنگ دی پروسیس آف دا ٹائم تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ اس کی فاتحہ پڑھ لیں اس منصوبے کو، یہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز جو شاہ صاحب آج شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو حکومت نے دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے کیا ہے ٹیکس کلیکشن کا ہدف، ایک تو ظاہر ہے وہ 5500 کا رکھا گیا، اس کو پھر ریوائز کر کے 5200 اور کچھ ارب روپے کا رکھ دیا گیا. اب وہ اس کو بھی ریوائز کرانا چاہتے ہیں حکومت، تو یہ حکومت اعتراف کر رہی ہے کہ اس کی اکانومی ناکام ہو گئی ہے. اب ایک بات تو ہے، یہ تو بات ظاہر ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے وہ اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس چوری زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ کاروبار نہیں ہو رہا، لوگ پیسے ہی نہیں کما رہے تو ٹیکس کہاں سے دیں گے. کاروبار
ظاہر ہے مختلف وجوہات کی بنا پر کاروبار لوگوں کے بہت متاثر ہوئے. تو کیا شہباز شریف صاحب یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ حکومت معاشی پالیسیوں میں ناکام ہو گئی بالکل، اس وجہ سے یہ جو IMF سے دوبارہ بھیک مانگنا پڑی، انہوں نے لفظ استعمال کیا؟ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی آج ہی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 28% جو خسارہ تھا نا اس میں کمی آئی ہے. تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اگر 28% کمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت اگرچہ سست رفتاری کا شکار ہے لیکن رائٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے. اگر آپ کی امپورٹ کم ہوئی ہے اور ایکسپورٹ بڑھی ہے، اگرچہ وہ انہوں نے صرف 2.7% غالباً کہا ہے کہ بڑھی ہے، لیکن وہ امپورٹ بھی اس لیے کم ہوئی ہے نا کہ ترقیاتی منصوبے رک گئے تو اس کے لیے جو مشینری درکار تھی، لیکن ایکسپورٹ کا بڑھنا جو ہے بذات خود امپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے دور حکومت میں ایکسپورٹ آپ کی بہت زیادہ کم ہوئی. $5 ارب جو تھا وہ $25 ارب سے $20 ارب پہ آ گئی. یہ بہت بڑا شارٹ فال تھا. اب اگر 2% کچھ پرسنٹ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مناسب بات ہے. اب یہ جو انہوں نے مقرر کیا تھا ہدف ٹیکسوں کے وصولی کا، میرا خیال ہے اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. آپ کی معیشت جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اس میں اتنا بڑا اگر ٹیکس کا آپ ہدف مقرر کریں گے تو آپ اچیو نہیں کر سکتے. 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو FBI کی اہلیت کا سوال ہے، صلاحیت کا سوال ہے. آپ جب تک کرپشن پہ قابو نہیں پاتے، آپ جو ٹیکس دہندہ ہے اس کو اعتماد نہیں دیتے اور ٹیکس چوری کا جو کلچر ہمارے ہاں موجود ہے وہ ختم نہیں کرتے، تو اس کے باوجود اس کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بار بار تجربے کیے گئے FBI میں، ایک آ رہا ہے چیئرمین پھر دوسرا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہونے تھے. اگر غیر حقیقت پسندانہ اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے اور حقیقت پسندی کے ساتھ پچھلا اگر 4200 تھا غالباً، اگر یہ 4500 4600 4800 پہ چلا جاتا ہے تو میں اس کو اچیومنٹ کہوں گا. اس میں مایوسی والی بات نہیں. شہباز شریف صاحب دیکھیں ٹیکس کلیکشن میں ایک جو بہت بڑا فراڈ ہوتا رہا ہے، اوریہ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ شو کرتے تھے وہ چیزیں جو آپ کو وصول نہیں ہو رہی تھیں. ایڈوانس ٹیکس جو ہے اس کو آپ کو ٹیکس میں شامل کرتے تھے. آپ سرمایہ دار سے ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں، اس کو شو کر رہے ہیں اپنے ہدف میں، ٹارگٹ میں. اسی طرح آپ یہ کرتے تھے کہ سرمایہ کاروں سے، بڑے بڑے سرمایہ داروں سے، صنعت کاروں سے کہہ کے کہ جی ٹھیک ہے فلاں آپ جو ریبیٹ لینی ہے وہ نہ لیں اور یہ رہنے دیں، ہم اپنا شو کر لیں گے جی ہماری اتنی آمدنی بڑھ گئی ہے. جعلی طریقے سے جعلی طریقے اگر ختم ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر آپ کے آداب وہ سست روی کا شکار بھی ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مایوس کن صورت حال ہے. ایک چیز اوریہ صاحب شیخ رشید بار بار کہہ رہے ہیں، دہرا کے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی حکومت کے لیے خطرہ ہے، یہ حکومت کو نقصان پہنچائے گی. کتنا بڑا خطرہ ہے مہنگائی، اور یہ کنٹرول ہوتی ہوئی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ ظاہر ہے گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، ابھی جو آپ اہداف حاصل نہیں کر پائے اور IMF سے آپ نے اگلی قسط لینی ہے تو گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اور مہنگائی بڑھے گی. تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں IMF کا پیکج ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ اور اقدامات اٹھائیں. لیکن شاید عمران خان صاحب کا جو وہ ڈیمینر ہے، عمران خان صاحب کی جو جگہ تھی اس کو ہمارے پالیسیز میکر نے ڈرا ڈرو کے دھمکا دھمو کے اس کو نیچے کر دیا کہ نہیں IMF پہ جائیں ورنہ عالمی سطح پہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے بارہا اس بات پہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر لیٹن امریکہ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے آپ سمجھتے ہیں اوریہ صاحب کہ IMF میں جانا ہی حکومت کی غلطی تھی اور ظاہر ہے اپنی غلطی وہ اپنے ڈال لیا ہے تو اب وہ ڈھول تو بجانا پڑے گا. بہت شکریہ اوریہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. شاہد عارف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اب میرے ساتھ راجہ یاسر ہمایوں صاحب موجود ہیں، منسٹر فار ہائر ایجوکیشن. صاحب خوش آمدید، آپ کو بہت شکریہ. ڈاکٹر اختر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وزیر توانائی ہیں پنجاب میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ. یاسر صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں ریفارمز پہ، اور جب ریفارمز پہ بات کرتے ہیں تو 2-3 ڈپارٹمنٹس یا شعبے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. پولیس کا آتا ہے، تعلیم کا آتا ہے، صحت کا آتا ہے. تو ذرا یہ بتائیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کون سی ریفارمز آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ لا رہے ہیں، جس پر کام ہو رہا ہے اور جس کے اثرات آئندہ کچھ سالوں میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہائر ایجوکیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی ڈگری کی کوالٹی کیا ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن یو گیٹنگ.
ہم نے بالکل اس پہ ایمفسائز نہیں کیا. ہم جو گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے نہیں ہیں, دیٹس وائی وہ امپلائبل بھی نہیں ہیں. نہ انٹرنیشنل کمپنیز اٹریکٹ ہوتی ہیں کہ پاکستان آ کے انویسٹ کریں, اسپیشلی ہائی ٹیک کی اگر آپ بات کریں تو ہمارا ایمفسس یہ ہے کہ اپنے کوالٹی کو ٹھیک کریں ہائر ایجوکیشن کی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ پرائمری تو آپ پرائمری سے مراد پرائمریلی جو رسپانسبل ہیں آپ کے ہائر ایجوکیشن کے وہ تو یونیورسٹیز ہیں, رائٹ. ان کو ٹھیک کیا جائے, رائٹ, اور اس کو ٹھیک جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن ہوں گی. بہت بڑا کام ہم نے جو کیا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بالکل میرٹ پہ ہوئی, بلکہ نظر بھی آ رہی ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہیں. اور وہ جو وائس چانسلرز ہیں ان کو انسٹرکشنز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. جو پیرامیٹرز ہیں وہ ان کو پتہ ہیں, پی ایچ ای سی کو بھی پتہ ہے, ان کو دے دیے گئے ہیں کہ 2 سال میں آپ نے ان پیرامیٹرز پہ کام کرنا ہے جو کہ آپ کی ٹینجیبل چیزیں نظر آئیں 2 سالوں میں, اور انٹرنیشنل رینکنگز میں آپ اوپر جاتے نظر آئیں ان کی وجہ سے. اور 9 جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ہماری ڈویژنل یونیورسٹیز ان کو ہم کہہ رہے ہیں, ان کو ہم نے ریسرچ کا ٹاسک جو ہے اور کریکولم ڈیولپمنٹ کا ان کو دیا ہے, اور باقی جو ہیں ان کو ٹیچنگ پہ فوکس کرنے کے لیے کہا گیا. اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریلیونس ہے, کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو نوکری ملے گی اس کے نتیجے میں. اس پہ ہم نے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو لانچ کرے ہیں آپ کے 2 سالہ بی اے, جو کہ جنرلی ریلیونٹ سی ڈگریز تھیں, ان کو ختم کر کے جو ایسوسیٹ ڈگریز ہیں جو اس فال سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں, 150 میجرز ہیں جن میں ہم کلاسز آفر کریں گے, اور وہ انڈسٹری ریلیونٹ ہوں گے جو سبجیکٹس وہ پڑھیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ آئی ٹی کی ڈگری کر رہے ہیں تو 2 years آئی ٹی ود نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن, سو یو ول گیٹ اے 2 years ڈگری وچ میں آپ کو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بننے کا مکمل تجربہ حاصل ہوگا. اگر آپ میس کمیونیکیشن میں کر رہے ہیں تو ویڈیوگرافر آپ بن سکیں گے, یا مختلف اس طرح کی اور فیلڈس. اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اپنی ایجوکیشن کو تو یو ول بی ایبل ٹو گیٹ انٹو 4 years پروگرام. تو آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹرانسفریبل بھی ہوگا, اور اگر آپ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جاب مارکیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی ریلیونٹ ہوگی ڈگری 2 سالہ جو ہے. جو 4 سالہ ڈگری ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے نہ صرف کالج سیکٹر میں بلکہ یونیورسٹی سیکٹر میں نے آلریڈی بات کی, ہم کام کر رہے ہیں, لیکن کالج سیکٹر جو سرکاری کالجز ہیں اسپیشلی ان کے سٹینڈرڈز کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائبریڈ سا ماڈل بنایا ہوا ہے, نا وہ برٹش سسٹم ہے نا وہ امریکن سسٹم ہے. تو ہم اس کو فیصلہ کر لیے کہ کمپلیٹلی امریکن سسٹم کی جو اسپرٹ ہے اس کو فالو کریں, سیمیسٹر سسٹم کی اسپرٹ کو فالو کریں. ٹیچر ظاہر ہے اسی لیول کے آپ نے اپوائنٹ کرنے ہوں گے کالج سیکٹر میں, جو کہ بالکل اس وقت ایک شفافیت لانا ہوگی, کرپشن کو ختم کرنا ہوگا, جو کہ بہت بڑا ایشو آئے ہیں. میرا خیال ہے جو ہائیسٹ لیول کے اپوائنٹمنٹس ہیں ان پہ لائے ہیں, اور ان کو انسٹرکشنز دیے ہیں, کیونکہ آپ خود بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کو لگایا گیا, تو آپ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور ان پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ آئندہ اپنی جو نیچے کی اپوائنٹمنٹس ہیں, سلیکشن بورڈز, رجسٹرار کی اپوائنٹمنٹس, یہ بھی سب جو ہیں وہ میرٹس پہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ توانائی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پچھلے سال میں, اب کس حد تک سٹیبل ہے یہ معاملہ, اور موسم کی تبدیلی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کو کیسے میٹ کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس شعبے میں نئے پروجیکٹس کیا لے کر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو جو آپ کی سالگرہ ہے 5ویں, اس پہ مبارکباد پیش کروں گا. بہت شکریہ. جو آپ نے انرجی کی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور انرجی پروجیکٹس کے بارے میں بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پہلا فوکس تھا, جو ہمارے انرجی پروجیکٹس جو پچھلی حکومتوں نے پھنسا کے رکھے ہوئے تھے اور پبلک منی انویسٹ ہوئی تھی, ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تھا. ہم نے پرائمریلی ان کو فوکس کر کے ان کو اسے نکال کے اس میں دھارے میں لائے ہیں, جس میں ہمارے منی ہائیڈل کے تھے, یہ ہمارا تریمو والا تھا, وہ بھی انشاءاللہ آج کل میں اس کا جو چیزیں ہیں ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی. تیسرے نمبر پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی کے کرائسس تو بالکل تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس اکنامیکل انرجی ہے نہیں, بہت مہنگی انرجی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور وہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کے رونے روتے رہتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پچھلے جو ایگریمنٹس جتنے کیے ہوئے ہیں, بے نظیر دور کے ایگریمنٹ تھے, اب 2023 میں وہ ختم ہونے ہیں, اور یہ جو کر کے گئے ہیں یہ 2031 میں ختم ہونے ہیں. تو ان کی جو لائبلٹیز ہیں اور ان کے جو ایگریمنٹ ہیں, ان کی جو بائنڈنگز ہیں, ان کو ہم مطلب فیس کر رہے ہیں. اور جو ان کے درمیان رہتے ہوئے, کیونکہ یہ بات جو منصوبے ہیں یا معاہدے ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہیں, تو پھر ان کی بائنڈنگ انٹرنیشنل بائنڈنگ بھی ہو جاتی ہیں. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ریسورسز کو موبلائز کرنے کا پلان بنایا ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سولر انرجی دی ہے, آپ کو یہ منی ہائیڈل پوائنٹس ہیں بہت سارے پنجاب کے اندر, کیونکہ نہروں کا نظام ہے, آپ کے یہ بایو گیس ہے, آپ کے بایو ماس ہے, آپ کے
ونڈ کے یہاں پر پوٹینشیل ہے بہت زیادہ، ایون کول کا بھی ہمارا یہاں پہ یہ بن سکتا ہے. ہم وہ دیکھ رہے ہیں اور بلکہ شروع کر دیے ہوئے ہیں جو سولر پہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. جیسے ہم سکولوں کو کوئی 11,000 سکولوں کو ہم کر رہے ہیں، اس میں 7,000 ہم کر چکے ہیں. یہ مارچ میں انشاءاللہ یہ 11,000 کی فگر ہم ٹچ کر لیں گے. ہم BHUs جو ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ ان کو سولرائز کر رہے ہیں. ہم منسٹر ہائر ایجوکیشن بیٹھے ہیں تو میں آج ہی ابھی بھی ذکر کر رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے کل MOU سائن کرنا ہے. ہر یونیورسٹی میں 2 میگا واٹ کا ہم ان کو ایسکو ماڈل پر، جس میں گورنمنٹ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، انویسٹر آئیں گے لگائیں گے، اور جو بجلی 18 سے 20 روپے انسٹیٹیوشنز کو مل رہی ہے وہ ہم ان کو 7, 8, 9 تک میکسیمم وہ انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ یہ 50% سے بھی کم اس پہ قیمت پہ ملے گی. اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اس کی جو فیول کاسٹ بڑھتی ہے تو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. تو اس چیز سے یہ انشاءاللہ ہمارے ادارے نکلیں گے اور جو پیسہ بچے گا وہ اس پہ تعلیم پہ خرچ ہوگا. صحیح ہے. تو یہ بجلی کے بحران کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بجلی کا بحران ایز سچ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو مشکل اس میں آیا کہ بجلی مہنگی بہت ہے. اور جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی ایک جو بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے، تو ہم نے اینٹی تھیفٹ کمپین چلائی ہوئی، جس میں ہمارے جو سیکٹری ہیں انرجی ڈپارٹمنٹ کے، اس کے چیئرمین ہیں، کوئی 92 بلین سے قریب ہم نے بجلی چوری روکی ہے اور ان پہ فائن ہوئے ہیں. اور بجلی چوری جو ایک پہلے چل رہا تھا سسٹم، اس پہ کافی ساری بریک آئی ہے. اگلی جو ہم کر رہے ہیں، میں جو آپ کے اس چینل کی وساطت سے، کہ ہم ڈومیسٹک سولر سولوشن پر بھی ایک پالیسی لا رہے ہیں. تمام بینکس کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا، ہم یہ ایگریکلچر ٹیوبس پہ بھی کوئی ایسی پالیسی ہماری انڈر پروسیس ہے، انشاءاللہ اسی مہینے ہماری وہ فائنل ہو جائے گی. ہم نے تو اپنا نعرہ چینج کر دیا. پہلے آپ کہتے تھے کہ بجلی بچائیے اپنے لیے، قوم کے لیے. میں آپ کہتا ہوں کہ بجلی بنائیے اپنے لیے اور قوم کے لیے. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. 1-2 سوال میں چاہوں گا سیاسی ذرا موضوعات پر بھی گفتگو تھوڑی سی ہو جائے. راجہ صاحب، یہ پنجاب میں خوب ایک تو اتحادی کچھ ناراض ہوئے، پھر ایک PTI کا اپنا ایک گروپ نکل آیا جن کے اپنے شکوے تھے، اگرچہ ان سے CM نے ملاقات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کس حد تک رکاوٹ بنتے ہیں پرفارمنس دینے میں؟ کیونکہ کچھ منسٹر جن کا تعلق آپ کی اتحادی جماعت سے ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو اگر ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو کیا آپ کو اس طرح کی پرابلمس تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں بتائے بغیر ہمارے سیکٹری چینج ہو گئے، تو کیا آپ کے بھی سیکٹری چینج ہو جاتے ہیں بتائے بغیر؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جتنے انڈیپینڈنٹ منسٹرز اس گورنمنٹ میں ہیں میں نے تو آج تک پہلے نہیں دیکھے. بلکہ پنجاب میں تو ایک 1 مین شو چلتا تھا اس سے پہلے، اور CM آفس سیکریٹریز کے تھرو ہی چلاتا تھا ہر چیز. تو جس طرح بزدار صاحب نے انڈیپینڈنس دی اپنے منسٹرز کو، اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. جہاں تک اتحادیوں کی بات ہے، تو جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پرابلمز کریٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کو سالو بھی کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھی گریونسز ہیں وہ جلدی سارٹ آؤٹ بھی ہو جائیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی وجہ ہے جو زیادہ یہ کام کرنے کے لیے سر ماحول سازگار ہے منسٹرز کے لیے. جیسے میں بالکل سیکنڈ کروں گا یاسر صاحب کی بات کو کہ جتنے منسٹرز اس دفعہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں انڈیپینڈنٹ ہیں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پنجاب حکومت کی پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھیں کہ 40 کے قریب ہمارے لیجسلیشن بل پاس ہوئے ہیں، وہ تاریخ میں نہیں ہوئے. آپ دیکھیں ایک چیز، آپ دیکھیں اینٹی انکروچمنٹ جو ہماری کمپین گئی ہے، ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس کو جو یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز اور انفراسٹرکچر پہ پہلی دفعہ آپ کو یہ فنڈ لگتا ہوا نظر آئے گا، پہلی دفعہ ہسٹری میں. ورنہ لوگ شبدہ بازی پہ مالٹا ٹرین اور نیلی پیلی ٹیکسی اور میٹرو شیٹرو پہ اور وہ جو لائبلٹیز پر ملک پر ڈال کے چلے گئے ہیں، اس سے بالکل آپ کو ڈیفرنٹ یہ پاکستان نظر آئے گا، اور یہی نیا پاکستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جیسے منسٹرز انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر میں پرفارم نہیں کروں گا تو اس پہ CM صاحب کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رول ہے. آپ کو تو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ دے دیا تو اس میں چیف منسٹر جو چیف منسٹر ہوتے ہیں اپنی ٹیم سے کام انہوں نے لینا. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، بہت شکریہ. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.